میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آواز کے ساتھ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ سبحان اللہ، مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، آواز کے ساتھ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں پھر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے لیے ہم پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے میرا پیارا دین، کیا نام ہے؟ میرا پیارا دین۔ بچوں کا پیارا سا پروگرام میرا پیارا دین لیے حاضر ہیں۔ تو آپ نے آج بھی ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے، کیونکہ آج بھی سیکھنے سکھانے کی بہت ساری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوں گی، جیسا کہ ہم نے درود پاک کی فضیلت بھی سن لی۔ تو کڈس مدنی چینل کا یہ بہت ہی پیارا سا پروگرام ہے جس میں ہم باتیں سنتے ہیں، دین کی پیاری باتیں سنتے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین، اور اس میں پیارے دین اسلام کی بہت ہی اچھی باتیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کیا کہیں گے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ آواز ہی نہیں آ رہی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی مسوان بھائی، اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ داؤد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ہمیں یہی کہنا چاہیے، بہت ہی پیارے سے الفاظ ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اس بات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے آخر تک ہمارے پروگرام میں شامل رہنا ہے، انشاءاللہ آپ کا انٹرسٹ بھی رہے گا، اور ساتھ میں آپ کو بہت ساری پیاری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ کڈس مدنی چینل دیکھا کریں۔ اگر کوئی پوچھے کہ کیوں دیکھا کریں تو بغداد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا جواب دیں گے؟ بہت پیاری باتیں ہوتی ہیں، پیاری باتیں سکھائی جاتی ہیں بچوں کی ذہنیت کے مطابق۔ پیارے سے پروگرام ہوتے ہیں، انٹرسٹنگ پروگرام ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا یہ پیارا سا پروگرام ہے میرا پیارا دین۔ تو آج بھی ہمارے پیارے سے سیگمنٹ ہوں گے، کلام بھی سنیں گے۔ مسوان بھائی ہمیں بہت سا پیارے سے کلام سنایا کرتے ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ ہم ان سے کلام سنیں گے۔ اس کے علاوہ بغداد بھائی موجود ہیں، داؤد بھائی موجود ہیں، اس طرف عبدالاحد بھائی، اور آپ کا نام؟ ریان بھائی بھی موجود ہیں۔ تو آئیے ہم اب کڈس مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان سے آج کا سوال کرتے ہیں۔ آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے جو لوگ حج کر کے آتے ہیں یا جو لوگ حج کر لیتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ حج کا جو مہینہ ہے ذوالحجہ شریف، وہ بھی قریب آ رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اسی سال اور ہر سال حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، اور اس سیگمنٹ میں ہم حدیث پاک یاد کیا کرتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہم ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کریں گے، اور اس سے ہمیں بہت کچھ اس سے ہمیں سیکھنے کو بھی ملے گا۔ تو آئیے ہم آج کی حدیث پاک اسکرین پر دیکھتے ہیں۔
جی تو آج کی حدیث پاک ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین اس کی پکچر لے لیں اور اچھے انداز سے ہمیں لکھ کر سینڈ کریں، آپ کا یہ کام ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم بالعمائم، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو علیکم بالعمائم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے امام اختیار کرو یعنی باندھا کرو، یہ سمجھانے کے لیے لکھا ہوا ہے یعنی باندھا کرو۔ حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ امام اختیار کرو، تو یہ حدیث پاک ہے، امامہ پہننا سنت بھی ہے، اور یہاں پر بچوں نے امامہ شریف سجایا بھی ہوا ہے، تو ہمیں نیت بھی کر لینی چاہیے جب امامہ شریف پہن رہے ہوں، باندھ رہے ہوں، کہ سنت کی نیت سے میں یہ امامہ شریف باندھ رہا ہوں۔ تو حدیث پاک بہت ہی آسان ہے، تو آپ نے ہمیں سنانی ہے، اچھے انداز سے سنائیں گے، اور جو جلدی سناتا ہے اسے ہم ٹائٹل دیتے ہیں، کیا ٹائٹل دیتے ہیں؟ ذہین بچے کو آپ ریان بھائی اور عبدالاحد بھائی بھی بولیں گے، کیا ٹائٹل دیتے ہیں؟ ذہین بچے کا ذہین بچے کا۔ تو آئیے آج کی حدیث پاک ہم یاد کرتے ہیں، اور علیکم بالعمائم، علیکم بالعمائم، نیند پوری نہیں کرنی۔ بغداد بھائی آپ یہاں ہمارے ساتھ موجود رہیں، حدیث پاک یاد کریں، تو آپ نے پھر ہمیں حدیث پاک سنانی بھی ہے، آواز سے یاد کریں گے، زیادہ آواز سے یاد کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ علیکم بالعمائم، علیکم بالعمائم، اتنی ہلکی سی آواز، علیکم بالعمائم، علیکم بالعمائم، علیکم بالعمائم، علیکم بالعمائم، علیکم بالعمائم، علیکم بالعمائم، عمائم، عمائم، علیکم ہے، اس کے بعد ہے عمائم، عمائم، کیا ہے؟ عمائم، آواز سے کہیں گے، کیا ہے؟ عمائم، عمائم، علیکم بالعمائم، یہ حدیث پاک ہے آج کی۔ جی تو پیارے پیارے بچوں یاد ہو گئی، ماشاءاللہ کیا بات ہے، ہمارے صفی اللہ بھائی یاد کرائیں اور یاد نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ صفی اللہ بھائی بھی ماشاءاللہ خوش ہیں، تو دیکھتے کیسی یاد ہوئی ہے، ابھی یہ بھی باقی ہے۔ جی تو سب سے پہلے ہیں، نام بھول گیا، کیا نام تھا آپ کا؟ داؤد، ہاں داؤد، جی داؤد۔ علیکم بالعمائم، علیکم بالعمائم، امائم، ٹھیک ہے جی، ترجمہ بھی یاد ہو گیا؟ نہیں، چلے بغداد شریف جی، علیکم بالعمائم، اور آواز نکالیں، علیکم بالعمائم، علیکم بالعمائم، علیکم بالعمائم، عبدالاحد واحد، عبدالاحد، عبدالاحد دیکھیں یاد ہے، عبدالاحد، دوبارہ سے حدیث پاک، علیکم بالعمائم، جی علیکم، بالعمائم، اور آگے کیا نام تھا؟ ریان، 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 ماشاءاللہ، جی علیکم بالعمائم، مسکرا کے سنائیں، علیکم بالعمائم، اور مسکرا کے، علیکم بالعمائم، چلیں جی ماشاءاللہ، زبردست بھائی، کیا بات ہے۔ اور ترجمہ یاد کرائیں آپ جلدی سے۔ امام اختیار کرو، امام اختیار کرو، آواز کے ساتھ یاد کریں گے، امام اختیار کرو، 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 امام اختیار کرو۔ ماشاء اللہ۔ تو ترجمہ کس کس کو یاد ہو گیا؟ حدیث پاک اور ترجمہ دونوں کون سنائے گا؟ جی داؤد بھائی۔ علیکم بالعمائم، امام اختیار کرو، کیا سنایا داؤد بھائی نے؟ علیک حدیث، دوبارہ سے سنیں، جی علیکم بالعمائم، امام اختیار کرو، زبردست، جی علیکم بالعمائم یعنی امام اختیار کرو، امام اختیار کرو، سنائیں۔ علیکم بالعمائم یعنی امام اختیار کرو، ماشاءاللہ، علیکم بالعمائم یعنی امام اختیار کرو،
زبردست. امام اختیار کرو یعنی امامہ پہنا کرو. باندھنا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ اختیار مطلب صرف لے کے رکھ لیا اور تھوڑی دیر جب مدرسے گئے جب باندھ لیا, باقی پھر اتار کے جلدی سے کہیں تھیلی میں, شاپر میں, ادھر ادھر. تو امامے ہمیں باندھنے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور خوش دلی سے خود سے باندھنا, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. بس یہ کہ جی زبردستی ہے یا جو ہے کسی کے کہنے پر, اور وہ نہیں, بلکہ نیت تو ہونی چاہیے ہمیں ثواب حاصل کرنے کی. کہ امامے باندھنا کس کی سنت ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ نے فرمایا فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں, تو فرشتے ان کے تاج ہوتے ہیں, اور ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ امامے کی صورت میں گویا وہ تاج مل گئے ہیں. تو ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ امامے شریف کو باندھنا چاہیے کہ اس میں ثواب بھی بڑھ جاتا ہے, نماز کا ثواب بڑھ جاتا 70 گنا بڑھ جاتا ہے, زیادہ ثواب ملتا ہے. نماز وہی 2 رکعت پڑھ رہے ہیں, وہی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں, لیکن ثواب کیا ہو گیا ہمارا؟ انکریز ہو گیا. تو ہمیں ثواب بڑھانے کے لیے جو ہے ہمیں کیا پہننا ہے؟ امامہ. امامہ پہننا ہے. چلے بھائی, تو سب نے سنا دیا, اب آپ کا ذہین بچہ کیسے آگا بھائی؟ اس کے لیے تو کوئی حل نہیں سوچا آپ نے؟ سوالات کر لیں. کیا سوال کریں؟ چلے ایسا کرتے ہیں ابھی حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کچھ. جی, اور حدیث پاک آئی ہیں پکچرز. جی, یہ ہیں کنزہ تاریہ چکوال سے. اور قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مفتاح الجنتی الصلاۃ, نماز جنت کی چابی ہے. ماشاء اللہ, اور بہت اچھے انداز سے حدیث پاک بھی لکھی ہے اور ڈیزائننگ بھی کی ہے. اچھا مفتاح ہو گیا یہ, اوہو دیکھیں خا بن گئی تو پھر تو بات عجیب ہو جائے گی نا. تو مفتاح الجنتی ہے, ہا ہے, خا نہیں ہے. جی نیکسٹ. ایک پیاری حدیث, حسد سے بچو. حسن رضا ہیں لاہور سے, اور یہ کیا بنائی ہے انہوں نے؟ آگ. بھائی یہ ریان آگ کیوں بنائی ہے؟ بنائی نہیں. جی کہاں بنائی ہوئی ہے؟ دیکھ رہے ہیں آگ ہے, دکھی کہاں وہ چلی گئی حدیث. جی یہ جی کیوں بنائی ہے یہ؟ وہ اسکرین میں ادھر ادھر نہیں لگی ہوئی آگ, آپ ادھر ادھر دیکھ رہے بھائی. حسد جو ہے نا, حسد کے بارے میں آیا نا کہ نیکیوں کو جلا دیتی ہے. جیسے لکڑی آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے, تو ایسے حسد کیا کرتی ہے؟ ہماری نیکیوں کو جلا دیتی. ہاں, تو اس لیے انہوں نے آگ بنائی ہے. زبردست, بہترین. جی نیکسٹ. ایک پیاری حدیث, اور حدیث کیا لکھی ہے بھائی؟ اجتنبوا التکبر, تکبر سے بچو. اور احمد رضا ہے لاہور سے, اس میں اجتنبوا کے بعد الف تھا, اور وہ الف ہے تو صحیح پر وہ نیچے آ گیا تکبر کے ساتھ. تو تکبر میں 2 الف ہو گئے, تو 1 الف اوپر جائے گا. ٹھیک ہے بھائی احمد رضا, اگلی دفعہ اور صحیح سے لکھنا ہے اپنے. جی نیکسٹ. یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ الصلاۃ نور, اور اس میں کیا کمی ہے بغداد؟ کیا چیز غائب ہے یہاں سے؟ جی زیر زبر نیلے, زیر زبر نہیں ہے, اور لام جو غائب ہے الصلاۃ کا, اتنا بڑا وہ نہیں دکھا آپ کو؟ جی لام آئے گا. الصلاۃ جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ لام الف ہوتا ہے, وہ لگے گا. تو الف تو ہے, لام غائب ہے. ٹھیک ہے جی, ہاں الف لام ہوتا ہے, اس کے اندر لام غائب ہے, الف لگا ہوا ہے. تو الصلاۃ نور, نماز نور ہے. تو احمد رضا بھائی تو ساری ایک ہی ساتھ بھیج دیا ہم نے حدیث. جی, اور مصلی بھی بنایا ہوا ہے ماشاء اللہ, زبردست. نیکسٹ. مسواک منہ کو پاک کرنے کا ذریعہ اور اللہ کی رضامندی کا سبب ہے. مسواکیں بھی بنائی ہوئی ہیں, نور فاطمہ طاریہ ہیں, یہ بسیط پور سے ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین, ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الدین یسر, بے شک دین آسان ہے. زینب الطاریہ ہیں کشمیر کالونی گجرانوالہ سے, بہت خوبصورت انداز سے حدیث پاک لکھی ہے. جی نیکسٹ. ایک پیاری حدیث. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یا انہوں نے لکھا ہے کوئی نبی پیدا نہ ہوگا, یہ انہوں نے اس طرح لکھا ہے. اچھا جی,
اور یہ ہماری فاطمہ اتاریاں ہیں اور گنبد بھی انہوں نے بنانے کی ماشاءاللہ کوشش کی ہے. اللہ پاک آپ کو وہ سلامتی عطا فرمائے. اچھا بڑا بڑا لکھنے کی کوشش کی ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سم رمضان، رمضان کے روزے رکھو ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی ہر زو جائے نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آگے کیا لکھا ہے انہوں نے؟ اور کون ہے؟ نیم کیا ہے؟ غلام مرتضیٰ اتاری ہیں ضلع میاں والی. بس. اچھا. اور یہ خانہ کعبہ کی بڑی اچھے انداز سے پکچر بنائی ہے ماشاءاللہ. بڑا بڑا لکھا ہے. اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. آمین. نیکسٹ. ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں سکھائے. ماشاءاللہ. لکھنے والی ہیں آمینہ بنت علی، ایسے ہی ہے، علی احمد وہاڑی سے ماشاءاللہ. اور بہت اچھا انداز ہے ان کا، خوبصورت انداز سے حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے. جی نیکسٹ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث اور پہلے گنبد شریف بنایا ہے ماشاءاللہ. پھر لکھا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل العملی النیت الصادقہ. افضل ترین عمل سچی نیت سب سے افضل ہے ماشاءاللہ. حافظ محمد احمد رضا شیرازی ویاڑی سے. اور چھوٹے سے پیج کے اوپر بہت سارا کچھ انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے ماشاءاللہ. جی تو پکچر آف دا ڈے کون سی ہے پھر؟ آئیے دیکھتے ہیں پکچر آف دا ڈے. جی پکچر آف دا ڈے ماشاءاللہ ہمارے غلام مرتضیٰ. کیا بات ہے. غلام مرتضیٰ اتاری نے جو حدیث پاک لکھ کر بھیجی وہ پکچر آف دا ڈے ہو گئی ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. جی تو ذہین بچہ کون ہے؟ نہیں ہے؟ اچھا یہ بتائیں پکچر آف دا ڈے کون سی تھی؟ کس کس کو پتا؟ ہاتھ ریز کرنا ہے. آج کی پکچر آف دا ڈے. باقی کہاں ہیں آپ لوگ؟ ابھی تو بتائیے سب سے آخر میں. چلیں بتائیں. جی بغداد. غلام مرتضیٰ اتاری. کون سی تھی یہ بتانا ہے آپ نے. پکچر آف تھی حدیث پاک جو لکھی تھی وہ کیا تھی؟ سم رمضان. زبارہ سے. سم رمضان. جی سم رمضان. یہ تھی حدیث یعنی ترجمہ رمضان کے. جی وہ آ گئی، وہ واپس لے آئے اسکرین پر. چلے جواب ان کا صحیح ہو چکا ہے. تو آج پھر بغداد بھائی ہمارے پھر سے ذہین بچے بن jائیں. جی آج کے ہمارے ذہین بچے ہو گئے ہمارے بغداد بھائی ماشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو. اور اب آگے چل رہے جی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی کلام سنانے کے لیے موجود ہے میرے پاس مسوان بھائی. کیا حال ہے مسوان بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. تو یہ آپ ہیں، یہ تو آسان ہے نا. مل کے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ تو سکتے لیکن اب پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ تو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے جی. تو مسوان بھائی ہمیں کلام سنائیں گے اور انشاءاللہ ہم اچھے انداز سے کلام سنیں گے. جو گھروں پر موجود ہیں آپ نے بھی اچھے انداز سے کلام میں بھی شامل ہونا ہے، ہمارے پروگرام میں بھی ساتھ رہنا ہے. اور سوال دے دیا ہے آپ نے. جی کیا دیا ہے؟ جو لوگ حج کر کے آتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ حج کر کے آتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ مبارکباد کہتے ہیں انہیں. مبارک ہو آپ نے حج کر لیا. نہیں، جو بندہ حج کر کے آئے اسے کیا کہیں گے؟ تو اسی کو مبارکباد کہیں گے نا. مبارک ہو آپ کو، بہت بہت آپ حاجی بن گئے. اسے حاجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. اور اس کا نام کیا ہو جاتا ہے یا اس کے لیے کیا لقب ہو جاتا ہے؟ حاجی. حاجی. ماشاءاللہ کہ انہوں نے حج کر لیا ہے. جی مسوان کلام. مصطفیٰ ذات یکتا
نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ساتھ یکتا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ کی طلعت کو دیکھا جان لی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ مصبان بھائی ہمیں پیارا سا کلام سنا رہے تھے، اللہ پاک ہمیں بار بار میٹھے مدینے کی بادب
حاضری عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ اب چلیں گے ہم صفی اللہ بھائی کے پاس. کون سا سیگمنٹ لائے ہیں آج ہمارے لیے؟ کرامات صحابہ. کرامات صحابہ. اور اس کے بعد کالز کی طرف چلیں گے. تو آپ نے جلدی جلدی ہمیں کالز ریکارڈ کرانی ہے. اور جو سوشل میڈیا پہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اسے کیا کرنا ہے انہیں؟ ریان بھائی کیا کرنا ہے انہیں ہمارے پروگرام کے ساتھ؟ سوشل میڈیا والوں کو پتہ نہیں؟ ان کو پتہ نہیں. چلے بھائی تو کون بتائے گا؟ داؤد کیا کریں سوشل میڈیا پہ جو دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام؟ انہیں بھی نہیں پتا. کہاں ہیں آپ لوگ آج؟ یہیں ہیں پروگرام میں یا کہیں اور ہیں؟ خود یہاں ہیں، دماغ کہیں اور چل رہا ہے. جی چلے بھائی بغداد شریف چلتے ہیں. جی مائک نہیں ہے بغداد بھائی کے پاس. مائک لینے کے لیے تھوڑے سے آپ آ رہے، تھوڑے سے وہ. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. جی چلیں بھائی. کیا کرنا ہے سوشل میڈیا پہ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں؟ چلے بھائی یہ سوچ رہے آپ بتا دیں. صفی اللہ شیئر کرنا ہے. شیئر کرنا شیئر. اچھا چلے بھائی آگے ہمارا پروگرام شیئر کرنا ہے اور آپ نے کالز کرنی ہے. اور اب چلتے ہیں سیگمنٹ. کون سا سیگمنٹ ہے؟ یہاں مجھے لگ رہا ہے آج نیند کا دور دورہ ہے. آج نیند چل رہی ہے. نیندیں پوری نہیں ہو رہی کیا؟ کون سا سیگمنٹ ہے؟ کرامات صحابہ. جی. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ. اور اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کی کرامت سنا کرتے ہیں. تو آج ہم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے. اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں. تو پہلے آپ یہ بتائیں عشرہ مبشرہ کیا ہوتا ہے؟ جی بغداد بھائی. وہ 10 صحابی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی. جی ہاں، وہ 10 صحابہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی ایک ہی مجلس میں. اور آج ہم ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی ایک بہت ہی پیاری سی کرامت سن رہے ہیں. تو آپ نے توجہ کے ساتھ سنی ہے. کس طرح عبدالحد بھائی کس طرح سنیں گے؟ توجہ کے ساتھ سنیں گے. تو پیارے بچوں آج ہم حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے. کن کی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ. کن کی؟ مائک میں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے. پیارے بچوں آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش مکہ شریف میں ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہ خاندان قریش میں سے ہیں. چلیے پیارے بچوں اب آپ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت سنتے ہیں. تو کرامت انٹرسٹنگ سی ہے تو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. پیارے بچوں آپ رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو شہادت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو بصرہ شہر کے قریب دفن کیا گیا. بصرہ یہ ایک شہر ہے، اس کے قریب آپ رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا. مگر جس مقام پر، جس جگہ پر آپ رضی اللہ عنہ کی قبر شریف بنائی گئی اس جگہ پر ڈھلان تھی. اس جگہ پر ڈھلان تھی، یعنی وہ ایسی جگہ تھی جو ایک طرف سے اوپر تھی اور دوسری طرف سے نیچی تھی. کس طرح کی وہ جگہ تھی؟ ریان بھائی ایک طرف سے نیچے تھی اور ایک طرف سے اوپر تھی. ادھر آپ رضی اللہ عنہ کی قبر شریف بنائی گئی. اس لیے قبر مبارک کبھی کبھی پانی میں ڈوب جاتی تھی. پھر پیارے بچوں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو بار بار خواب میں آ کر اپنی قبر بدلنے کا حکم دیا. آپ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو بار بار اس کے خواب میں آ کر اپنی قبر بدلنے کا حکم دیا. پھر اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اپنا خواب بیان کیا. حضرت عبداللہ بن عباس یہ بھی ایک صحابی ہیں. تو اس شخص نے ان سے اپنا خواب ڈسکس کیا، انہیں اپنا خواب بتایا. تو آپ نے 10,000 سلور کوئنز میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا مکان خرید کر اس میں قبر کھودی اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی مقدس باڈی کو پرانی قبر میں سے نکال کر اس قبر میں دفن کر دیا.
تو یہ ہم نے پوری سٹوری سنی، لیکن کرامت یہ ہے کہ پیارے بچوں کئی سال گزرنے کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ کا جسم سلامت اور بالکل ہی تر و تازہ تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی سوال کر لیں آپ، کچھ کر لیں بھائی. ایک بغداد بھائی کہہ رہے ہوں، وہ بھی منہ نہیں، زبان نہیں ہلا رہے، منہ ہلا رہے ہیں پورا. زبان چھوٹی ہے وہ نہیں ہلا رہے، منہ بڑا ہے وہ ہلا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ اور کسی سے نہیں کرے سوال؟ آپ نہیں ہیں پروگرام کے اندر، نہیں آئے ہوئے نا؟ سن رہے تھے نہیں سن رہے تھے. کون سے بزرگ کی یا یوں کہہ لیں صحابی کی کرامت سنی ہے؟ نام کیا تھا؟ حضرت طہا بن عبید اللہ. وہ طہا. جی مائک میں. حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ. جی آگے دیکھ لیں، آپ نے پوری کرامت سنا دی، انہیں نام بھی صحیح نہیں پتا. کیا نام تھا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ. کیا نام تھا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ. ہاں ابھی ٹھیک ہو گیا. اچھا قبر کہاں تھی ان کی؟ کس جگہ پر تھی؟ کیسی جگہ تھی وہ؟ بتائی تھی نا؟ پیوی. ہاں جیسے پہاڑ ہوتا ہے نا، پہاڑی ہوتی ہے، اوپر جا رہی ہوتی ہے اور نیچے ڈھلوان ہوتی ہے یوں، تو وہ ایسی جگہ پر تھی. پیوی. پھر کیا ہوتا تھا وہاں پر؟ کیا چیز آ جاتی تھی؟ پانی. پانی کیوں آ جاتا تھا؟ پانی کوئی بارش کی جگہ پر تھی وہ قبر، کوئی ڈیم کے پاس، کوئی نہر کے پاس تو نہیں تھی نا، ڈھلوان کے پاس تھی، تو پانی کہاں سے آئے گا؟ عبدالاحد مائک میں. بارش سے آیا تھا. تو بارش تو ویسے بھی ہوتی ہے، تو کیوں آ رہا پانی؟ کیوں آ رہا؟ کوئی سوال نہیں آ رہا ذہن میں؟ جی ہوئے ہونے کی وجہ سے. جی ڈھپے ہوئے ہونے کی وجہ سے. زور سے ڈھپے ہوئے ہونے کی وجہ سے. خود ہی بولنا، خود ہی سمجھ رہے. جیسے جی ایک طرف سے اوپر اور ایک تو پانی کا کیا کام ہے وہاں؟ اوپر نیچے جو بھی ہو. دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو، جو پہاڑی کی جگہ ہوتی ہے نا، جیسے پہاڑ کے پاس جو جگہ ہوتی ہے تو وہاں زیادہ پانی آتا ہے، کیونکہ بارش ہوگی ساری جگہ پہ ہوگی، پہاڑی کے اوپر بھی ہوگی. تو جب پہاڑی پر بھی ہوگی تو پہاڑی پر پانی تو ٹھہرتا نہیں ہے نا، وہ تو ڈھلوان ہے. تو پانی کہاں آئے گا؟ نیچے کی طرف آئے گا. جب نیچے کی طرف آئے گا تو جو اس کے قریب نیچے جگہ ہوگی وہاں پر بہت سارا پانی جمع ہو جاتا ہے. تو قبر ان کی ایسی جگہ پر تھی، لہٰذا ان کی قبر کے پاس پانی جمع ہو جاتا تھا. اور پھر آگے آپ نے سن ہی لیا کہ انہوں نے خواب میں آگے کہا، اور پھر جب ان کی باڈی نکالی گئی تو باڈی ان کی صحیح سلامت تھی. تو ایک صحابی کا مقام یہ ہے، تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات ہے کہ قبر میں ویسے تو چیز جائے، مٹی میں جائے تو مٹی سے ختم ہو جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے، لیکن صحابی کی شان بہت بڑی ہے. قبر میں ضرور ان کی باڈی تھی لیکن مٹی میں ملی نہیں، بلکہ بالکل صحیح سلامت رہی. یہ ہمیں اس واقعے سے پتہ چلا. جی اب کالز کی طرف چلتے ہیں. کالز. میرا نام شاہ زمان اتاری آ گئے. پیش کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ واہ. شاہ کا روزہ دیکھو، سبحان اللہ. کیا بات ہے. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے شاہ زمان. کون تھے؟ شاہ زمان. اور بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے شعر سنایا ہے. اللہ پاک آپ کو اخلاص کے ساتھ نعتیں پڑھنے والا بنائے، مخلص نعت خواں بنائے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ. میرا نام دعا ہے، نصاب جان میں سے عرض کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حج کرنے والے کو حج کہتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. اور پیاری سی بچی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میں کھچی والا سے سید احمد رضا بات کر رہا ہوں. جی احمد رضا. حج کرنے والے کو حجی کہتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی حاجی بنائے. آمین. زور سے کہہ دے ریان آمین. آمین. ریانی نام ہے نا یا یان ہے؟ ریان. ٹھیک ہے. جی نیکسٹ. میرا نام سید محمد مسعود تاری ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب حاجی. حاجی. ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل.
चैनल, माशाल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम नसीब बता रही है, मैं टेक से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब हाजी है। हाजी है, माशाल्लाह। अच्छा, ये तो हाजी तो वो होगा ना जो मतलब मर्द है, या जो क्या कहना चाहिए उसके लिए दूसरा, बच्चा जो लड़का है मर्द है उसको हाजी कहेंगे, और जो खातून है वो क्या होंगी? सफील्ला भाई बताएंगे जवाब जी। हाजन। हाजन या हज्जन? हाँ, ये थोड़ा सा देख लें भाई, हमारे मुफत्तिश भी साथ होते हैं। हज्जन कहेंगे, हाजन हज्जन ही कहेंगे गालिबन। चले जी, हज्जन, माशाअल्लाह जी, कंफर्म भी हो गया। तो उनको हज्जन, और जो मर्द हैं वो हाजी कहलाएंगे जी। आगे चलते हैं, और अब सफील्ला भाई का तो सेगमेंट हो गया, अब हमारा सेगमेंट रहता है। आखिरी सेगमेंट कौन सा होता है? इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी। इस्लामिक हिस्ट्री में इससे पहले हमने क्या सुना था, याद है? नहीं याद? इससे पिछले में सुना ही नहीं था, है ना। आज आपको हम एक वाक़या सुनाने जा रहे हैं, और ये है हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का। और ये मुसलमानों के कौन से खलीफा है, इसके लिए हाथ कौन कौन उठाएगा? दाऊद और दुलाहद और रैयान। हज़रत फ़ारूक़ आज़म कौन से खलीफा है, नहीं पता? पता होना चाहिए ना। अच्छा, सिद्दीक़ अकबर कौन से खलीफा हैं? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन से खलीफा हैं? पहले, दूसरे? माइक में दोबारा से, ज़ोर से, अच्छे अंदाज से। पहले। पक्की बात है या ऐसी थोड़ा सा बस? पक्का? अच्छा, और दूसरे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन से हैं? दूसरे। बोले थे कि पहले कह रहे थे नहीं पता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन से खलीफा है? दूसरे खलीफा। दूसरे। चले, आज के प्रोग्राम में याद कर लें पक्का पक्का, ठीक है। और तीसरे खलीफा कौन है जी? हज़रत उमर। जोर से। हज़रत उमर। अभी तो दूसरा बताया, अभी तीसरा भी, दूसरे भी वो, तीसरे भी वो। ये क्या हो गया है? टेंशन हो गई। हज़रत उस्मान गनी कौन है? माइक में हज़रत दोहराए इसको, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और चौथे खलीफा कौन है मुसलमानों के? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन है? हज़रत अली रज़ी। अब रैयान ने जो है ये बयान करने, पहले खलीफा हज़रत अबू बकर, हज़रत, हाँ, जो बात बताई जा रही है उसको ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे ना तो इंशाल्लाह जहन में बैठ जाएगा। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर। हाँ, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन है? हज़रत। तीसरे खलीफा, ये इधर उधर ऐसे कहाँ कहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ। हज़रत उस्मान गनी। कौन है तीसरे? गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और चौथे खलीफा हज़रत अली, हज़रत हाँ, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसको याद करना है, ठीक है, जहन में बिठाइए। और आज हम एक वाक़या सुनते हैं दूसरे खलीफा जिनका नाम है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनका दौर था, आपका एक अंदाज़ था, बड़े अच्छे अंदाज से आप हुकूमत किया करते थे। आप रातों को भी जो है ना निकल कर घूमा करते थे, लोगों के हालात पता चले, कोई मुश्किल में हो, कोई परेशानी में हो तो उसकी मुश्किल हल कर दी जाए, इसके लिए आप रातों में भी जो है वो गलियों में इधर दीगर जगहों पर जाया करते थे। अब एक दफ़ा इसी तरह आप रात पे घूम रहे थे तो आपने घर से आवाज़ सुनी। घर से क्या सुनी? आवाज़। हाँ, आवाज़ सुनी, और आवाज़ ये थी कि बेटी पानी में दूध मिला दो, या दूध में पानी मिला दो। मैंने उल्टा कह दिया, दूध में पानी मिला दो। दूध होता है, कौन देता है दूध? गाय, भैंस वगैरह जो है, बकरियां, उससे दूध हासिल होता है। अब वो थोड़ा है, एक बाल्टी है 10 किलो है, उसके अंदर और पानी मिला दिया 10 किलो, तो कितना हो गया? 20 किलो हो गया। 10 किलो पानी, 10 किलो दूध था या 10 लीटर दूध था, उसके अंदर 10 लीटर पानी डाल दिया। अब कितना हो गया? 20 लीटर। और बिकेगा तो उतना ही ना, जितने रुपए चल रहा है, 200 रुपये चल रहा है, कितने चल रहा है, 180 चल रहा है, तो बेच उतने ही रुपए रहे। तो आधा दूध है और आधा पानी, तो ये क्या हो गया? लोगों के साथ धोखा हो गया ना जी। वो दूध लेने आया था, आपने आधा दूध दिया, आधा पानी दिया है। तो खैर वहाँ पे जो है वो बात सुनी कि बेटियाँ
دودھ میں پانی ملا دو. تو وہ جو بیٹی تھی اس کا آگے سے جواب آیا کہ والدہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ جو امیر المومنین ہیں، جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے. تو آگے سے ماں نے کہا کہ بھائی وہ دیکھ تھوڑی رہے تمہیں، وہ دیکھ تھوڑی رہے ہیں. اب یہ ان کو تھوڑی پتا کہ باہر آواز جا رہی ہے اور وہ باہر موجود ہیں. تو وہ تھوڑی تمہیں اس ٹائم دیکھ رہے ہیں، تم چپ چاپ پانی ملا دو، کسی کو کیا پتا چلے گا، لوگ تو لے جائیں گے دودھ اور ان کو بھی نہیں پتا چلے گا، امیر المومنین کو بھی. تو بیٹی بہت ہی نیک تھی، اس نے آگے سے جواب دیا، کہا اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ عز و جل تو دیکھ رہا ہے. میں اس طرح کا دھوکہ والا کام کروں گی تو پکڑ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نا قیامت کے دن. تو وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر بات جانتا ہے. تو میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. تو پھر اس نیک بیٹی کو صلہ یہ ملا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح اس نیک بیٹی سے کروا دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے بیٹے تھے حضرت عاصم، ان کا پھر نکاح جو ہے آپ نے اس نیک بیٹی یعنی اس عورت کی جو نیک بیٹی تھی اس سے کروا دیا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دودھ میں پانی ملانا چاہیے؟ نہیں. دیکھ لیں بھائی دودھ ہے گھر پہ آیا ہوا، ایک گلاس دودھ ہے، اس کے اندر اگر ایک گلاس پانی ملا سکتے نہیں؟ کیوں بھائی؟ دیکھیں میں اسی لیے سمجھا رہا تھا کہ یہ ہے کہ دودھ میں پانی ملا کے باہر لوگوں کو بیچنا، تو اس میں کیا ہوگا؟ دھوکہ ہوگا نا. وہ بیچارے دودھ لینے آئے، وہ ایک نمبر خالص دودھ، اور پتہ چل رہا اس کے اندر پانی کے ساتھ پتہ نہیں اور بھی کیا کیا اودبلا ملی ہوئی ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ دھوکہ ہو گیا نا. کیا ہو گیا؟ دھوکہ. ہاں، اس کو دوسری چیز دے دی جو چیز وہ لینے آئے تھے اس کی بجائے، یا ملاوٹ کر کے دے دی. اور ایک ہے آپ نے خود سے دودھ پی رہے ہیں، گرم ہے بہت، تو اس میں تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈال لیا، جیسے گرمیاں ہوتی ہیں اس کے اندر دودھ میں پانی ڈال کر پیتے تو وہ اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو یہ کسی کو دھوکہ نہیں ہو رہا ہے، تو آپ خود ہی پی رہے ہیں نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ ایسا نہ ہو کہ بولے بھائی امی دودھ میں پانی نہیں ڈالیں، میں پانی والا دودھ نہیں پیوں گا. تو وہ اور چیز ہے. اور یہاں جو بات بتائیے تو یہ صرف دودھ پانی ملانے کا دھوکہ نہیں، اور بھی کسی معاملے میں ہمیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے. جس چیز کے بارے میں جو کہیں وہ ویسے ہی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہیں کچھ نکلے کچھ ریپر میں لپیٹ دیا پتھر اور بول دیا یہ لو ٹافی. اب وہ کھول کے دیکھ رہا اندر سے کیا نکل رہا ہے؟ پتھر. تو دیکھ لیں پھر وہ ایسا نہ وہ پتھر آپ کی طرف اچھال دے. تو ایسی حرکتیں بھی نہیں کرنی چاہیے اور دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا، اور ابھی پیارے پیارے سے پروگرامس آئیں گے، آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے. اپنا خیال رکھنا ہے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا